کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر فکیف کان عذابی ونذر صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کی تلاوت کردہ آیت طیبہ میں قوم عاد کا ذکر ہے، اور ان کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو یہ باور کرا رہے ہیں کتنی طاقتور قومیں تم سے پہلے تھی، انہوں نے جب نبیوں کو جھٹلایا تو ان کا حال کیا ہوا۔ کذبت عاد، قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا، فکیف کان عذابی ونذر، تو کتنا خوفناک تھا میرا عذاب اور میرے ڈرانے والے، میرے ڈراوے ان پر۔ انا ارسلنا علیہم ریحا، جب قوم سرکش ہو گئی، نبی کا مکمل طور پہ انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، مولا یہ نہیں سمجھتے، تو میرا اور ان کا فیصلہ فرما دے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں انا ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، ریحن تند و تیز آندھی، سرسرن بہت تیز، فی یومن ایک ایسے دن، نحسن جو نوست کے دن تھے، مستمر دن، لگاتار آندھی آئی، اور اس زور کی آندھی آئی کہ ان کے قدم اکھڑ گئے، ہوا نے انہیں اوپر اٹھایا اور اٹھا کے واپس پٹک دیا۔ تنزع الناس، وہ اکھاڑ کر پھینک دیتی تھی لوگوں کو، کأنہم اعجاز نخل منقعر، اور وہ یوں لگتے جیسے کہ وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں۔ اعجاز مانے تنے، نخل مانے کھجور، منقعر اکھڑے ہوئے، جیسے کھجوریں کوئی اکھیڑ کے پھینک دے، بڑے بڑے درخت، یہ بڑی قد والی قوم تھی، بڑے بڑے لمبے قدوں والے جوان۔ اللہ کریم فرماتا ہے بس ایک آندھی آئی اور پھر سارے کے سارے یوں ہو گئے جیسے کسی نے کھجوروں کا باغ اکھیڑ کے پھینک دیا، لمبے پڑے ہوئے، اس طرح کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس کتنا سخت تھا میرا عذاب اور کتنے سچے تھے میرے ڈراوے، وَنُذُرِ کتنے سچے تھے میرے ڈراوے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، پھر کہا اور بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو، للذکر نصیحت پذیری کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، پس کوئی ہے جو نصیحت قبول کرے، کوئی ہے جو اس نصیحت کو پکڑے اور اپنے رب کے حضور توبہ کر لے۔ پھر فرمایا کذبت ثمود بالنذر، سمود نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ قوم سمود کن کی قوم تھی؟ صالح علیہ السلام کی، انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا۔ فقالوا، وہ ظالم کہنے لگے، ابشرم منا واحدا نتبعہ، کیا ایک انسان جو ہم ہی میں سے ہو اکیلا، ہم اس کی پیروی شروع کر دیں؟ ہم ہی میں سے اٹھے اور ہمارے ہاں نبی بن جائے، ہم کیسے مانیں گے؟ انا اذا لفی ضلال و سعر، بے شک ہم تو اسے کھلی گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہو جائیں گے اگر ایسا کرے۔ جتنی قومیں اکثر برباد ہوئی ہیں انہوں نے نبی کو بشر کہا اور اپنے جیسا کہتے ہیں، زیادہ تر جو بگاڑ کی وجہ تھی نا وہ یہی ہوتی تھی، ہم میں سے ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح شادیاں کرتا ہے اور کہتا ہے میں نبی ہوں۔ ظالم یہ نہ سمجھ سکے کہ اگر نبی تم میں سے نہ ہو تو تم تعلیم کیسے لے سکو، وہ تمہاری طرح اعمال نہ کرے تو تمہیں اچھے اعمال کا کیسے پتہ چل سکے۔ کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ وہ نمونہ تبھی ہو سکتا تھا جب نبی ان میں سے ہوتا، وہ سارے وہی معاملات کرتا جیسے یہ لوگ کر رہے تھے، تو وہ اسے سمجھنے کی بجائے کہتے اچھا ہم میں سے ایک شخص ہو اور وہ اکیلا ہو اور ہم اس کی پیروی کریں، ہم سارے ایک طرف ہیں، وہ اکیلا ہے اور وہ کہتا جی میری پیروی کرو۔ یہ قوم کا کہنا تھا، صالح علیہ السلام کی قوم کا۔
اللہ کریم فرماتے ہیں انا اذا لفی ضلال وسعور، وہ کہنے لگے کہ اگر ہم ایسا کریں تو ہم تو دیوانگی میں اور پاگل پنے میں مبتلا ہو جائیں اگر ایسا کریں۔ اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا اتار دی گئی ہے وحی اس پر ہم سب کے درمیان میں؟ ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وحی آئی ہے، وحی آتی تو ہم بھی دیکھ رہے ہوتے۔ یہ دیکھیں، یہ اعتراض قوموں نے کیے کہ اگر وحی اتری ہے تو ہمیں بھی تو پتہ چلتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، یہ ہمارے اندر ہی تھا، اس پر وحی آ گئی ہے۔ تو اُلْقِيَ الذِّكْرُ، کیا اس پر نازل کر دیا گیا ہے ذکر یعنی وحی، علیہ من بیننا، ہمارے درمیان میں ہی، اور ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ بل هو کذاب اشر، بلکہ یہ تو بڑا جھوٹا اور شیخی باز ہے، یہ نبیوں کو کہا جاتا ہے بڑا جھوٹا اور شیخی باز ہے۔ جب اس حد کو قوم پہنچی نا، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں بھی غیرت والا ہوں اور میری غیرت کو کوئی چیلنج کر سکتا نہیں۔ یہ میری غیرت کو چیلنج تھا کہ میرے نبیوں کو یوں کہا جاتا، سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابُ الْأَشِرِ، کل انہیں معلوم ہو جائے گا کون بڑا جھوٹا اور کون شیخی باز ہے۔ اللہ فرماتا ہے لگ پتہ جائے گا جب میرے سامنے آؤ گے کہ کون شیخی باز تھا اور کون جھوٹا تھا، کون بڑا تھا بڑا جھوٹا اور کون سچے تھے۔ وقت آنے والا ہے۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ، صالح علیہ السلام کے پاس قوم آئی اور آ کے کہنے لگی ٹھیک ہے جی آپ کو نبی مانتے ہیں، جیسے حضور کے پاس آئے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں۔ وہ کہنے لگے اچھا ایسا ہے جی، یہ جو سامنے چٹان ہے نا، اس پتھر میں سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ ہو بھی حاملہ، جو ہی وہ باہر نکلے وہ بچہ جان دے، تب ہم آپ کو نبی مانیں۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتھر میں سے جاندار نکلے، لیکن اللہ کے لیے کیا بعید ہے۔ اللہ کریم نے اپنے نبی کو سچا ثابت کرنے کے لیے ان کی اس خواہش کو بھی پورا کر فرمایا میرے سالے اشارہ تو کرو اپنی کونڈی کے ساتھ اس پتھر کی طرف اشارہ فرمایا، پتھر چٹان شک ہوئی، اس میں سے حملہ فربہ اونٹنی نکلی، اس نے بچہ بھی جان دیا۔ اب اللہ کریم نے فرمایا ان ظالموں سے کہو کہ یہی تمہارے لیے آزمائش بنے گی، خبردار اب ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تم اپنے جانوروں کو پلاؤ گے، جس دن اس کے پانی پینے کی باری ہوگی اس دن تم میں سے کوئی اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائے گا، اور خبردار اس کے قریب بھی نہ جانا، اگر تم اس کے قریب گئے تو تم پر اللہ کی گرفت آ گئی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انا مرسل الناقۃ، اے میرے نبی ہم بھیج رہے ہیں ایک اونٹنی، فتنۃ لہم، جو ان کے لیے آزمائش بنے گی، ان پر آزمائش بنے گی، فرتقبہم وَاصْبِرْ، پس ان کے انجام کا انتظار کرو اور صبر کرو، ان کے انجام کا انتظار فرمائیں اور صبر کریں ہیں میرے نبی آپ، وَنَبِّئْهُمْ، اور انہیں آگاہ کر دیں، أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، کہ پانی کی تمہارے درمیان تقسیم کر دی گئی ہے، کہ جس دن تم گھاٹ سے پانی لوگے اس دن یہ نہیں لے گی، اور جس دن یہ پانی لے گی اس دن تمہارے جانور نہیں لے گی۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کلو شرب محتدر، سب کی باری، سب اپنی باری باری پر حاضر ہوں، سب اپنی باری باری پر آئیں۔ فنادو صاحبہم فتعاطا فعقر، ان ظالموں نے کیا کیا، سمودیوں نے بلایا اپنے ایک ساتھی کو جس کا نام تھا کزار، قاف زال الف رے، کزار، اس کو بلایا اور اسے کہا کہ تم اونٹنی پر وار کرو اور اس کی کونچیں کاٹو۔ بس وہ آگے بڑھا، فعقرا، اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، چاروں پاؤں کاٹ دی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو اے غلامان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسا تھا اس قوم کا عذاب اور میرے ڈراوے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، ہم نے کوئی فوج نہیں بھیجی، ایک چیخ بھیجی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا، بے شک ہم نے ان پر بھیجی، صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک چنگاڑ، ایک چیخ، فَقَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَدِرِ، تو وہ اس طرح ہو گئے جیسے جانوروں کے باڑے کے باڑا، جو اسے آپ کیا کہتے ہیں، ڈینگر، باڑے کے ڈینگر، اس طرح ہو گئے جیسے جانوروں کے باڑے کے ڈینگر، اور وہ بھی روندے ہوئے، یعنی وہ جو باڑ نہیں دی ہوئی ہوتی، باڑ
اس باڑ کے اوپر کوئی بلڈوزر چڑھا دے اور وہ بالکل وہ خشک لکڑی ہوتی ہے، ظاہر ہے کانٹے ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، بکھر جاتے ہیں، کانٹا کانٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وہ باڑ بھی مکمل نہیں، کچلی ہوئی باڑ، اس طرح ہو گئے جیسے کچلے ہوئے باڑے کی باڑ، ڈھینگر ایسے کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور تحقیق ہم نے قرآن آسان کر دیا ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ لیکن تیسری بات، پھر 3 واقعات بیان کیے، تینوں بار کیا کہا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ ہے کسی کو حیا آ جائے اور وہ سمجھے کہ یہی حقیقت ہے، اور اسے پڑھے بغیر کوئی گزارا، اسے سمجھے، اسے جانے، اس پر عمل کیے بغیر کوئی کہیں گزارا نہیں۔ آؤ نبی کی تعلیمات حاصل کرو، سرکار کی تعلیمات سے قرآن کو سیکھو، اور قرآن پر عمل کر کے اپنے رب کے حضور سرخرو ہو جاؤ۔ وما علینا الا